بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه صدق اللہ علیہ. ماشاء اللہ ہمارے یہاں کے مہمان اعظام رائے بریلی تکیہ جو خاص حضرت ماں علیمیہ کی جگہ ہے وہاں جاتے آتے رہتے ہیں. میرا خیال کل بھی جائیں گے. کچھ لوگ جو ذہن میں آیا ہے کچھ یہ بتلا دینا چاہیے کہ ان جگہوں پر جانے کا کیا مقصد ہونا چاہیے، کیونکہ ہم لوگوں کا کام بے مقصد ہی بہت ہوتا ہے. اسی کو لایانی کہتے ہیں. جس کا کوئی مقصد نہ ہو وہ لایانی ہوا ہے. تو جب قول لایانی بنا تو پھر لایانی مفید ہوگا ٹھیک نہیں ہوگا. تو بزرگوں کے یہاں آنے جانے کا مقصد دوستوں بزرگوں اپنی اصلاح ہونی چاہیے. نہ ہو کا مقصد اور غرض کیا ہے؟ نہ فن ہے. خطائے لفظی سے محفوظ رہے یہ نہ ہے. اس لیے بزرگوں کے جانے کا مقصد خطائے قلبی سے بچنا یہ مقصد ہے. نہ ہو کی غرض خطائے لفظی سے بچنا ہے اور بزرگوں کی زیارت یا ان کی خدمت میں جانے خطائے قلبی سے بچنے کی ضرورت ہے. قلب کی خطا لفظی خطا سے بچنے کی ضرورت سب کو تسلیم، لیکن قلبی خطا سے بچنے کی تسلیم نہیں مانتی. ہم قلب ہی کو نہیں مانتے. بہت بڑی بات ہے. ان چیزوں کا اعتراف نہیں اعتقاد تک ختم ہو جائے کہ باقی میں بھی کوئی چیز ہے جس کی اصلاح کی جائے. تو ٹھیک میں نے کہا مانا خطائے لفظی اور خطائے قلبی سمجھے ٹھیک ہے نہیں. اسی طریقے سے ایک جگہ ہے چوہا میر، وہاں ہم سب لوگ گئے تھے. وہاں سے صاحب سبھی حضرت ماں علیمیہ کو بھی وہاں آنا تھا، نہیں پہنچا. جبکہ مولانا کو وہ وطن کی گورنمنٹ تھوڑی اوپر مولانا کے وطن سے، جبکہ مولانا علیمیہ کا وہ وطن تھا. رائے بریلی وطن نہیں ہوتا.
وہ خاندانی تھے وہاں ہے، مولانا نہیں پہنچے، بہت دیر کے بعد پہنچے، ہم سب نا امید ہو گئے کہ مولانا نہیں پہنچے گئے، وہاں تشریف لائے، فرمایا کہ میں بہت دور نکل گیا تھا، راستہ بھٹک گئے تھے، منالی گئے، گھنٹوں کے بعد آیا، سب درسوں سے ختم ہو گیا۔ کہا اس سے معلوم ہوا کہ جب ظاہری اس راستے کے طے کرنے کے لیے رہبر کی ضرورت ہے تو باطنی رشتے کے طے کرنے کے لیے کس قدر رحمت کی ضرورت ہے۔ پوری تقریر کیا اس پر پھر مولانا نے، اس کو تقریر کیا، مجھے یاد ہے، وہ تقریر پوری یاد نہیں ہے، بہت ہمارے 20 سال کی بات ہے، رحمت کی ضرورت ہے۔ جبکہ فرمایا یہ بھی ہے، جبکہ یہ میرا وطن ہے، ارد گرد گیا، وہاں میں بھول گیا کیونکہ اپنے ساتھ رہبر لے لے گیا، تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں چل رہا ہوں، آپ میرے ساتھ آئیے۔ کتنا عمدہ شعر ہے امام محمد احمد صاحب کا، تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں چل رہا ہوں، آپ میرے ساتھ آئیے۔ کتنا عمدہ انداز سے مولانا نے بیان کیا اس کو۔ صحبت کے متعلق بہت سے لوگ لکھا، معلوم نہیں سبھی نے لکھا، لیکن مولانا محمد احمد صاحب کا یہ شعر بنیادی شعر ہے۔ خود شمس الرحمان فاروقی نے حضرت مجذوب کے اشعار بڑھایا، مولانا کے اشعار کو، جگر کے اشعار کو بڑھایا ہے مجذوب کے اشعار کو، اور مجذوب کے اشعار کو محمد احمد صاحب کے اشعار کو بڑھایا ہے، لکھا ہوا ہے، تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں چل رہا ہوں، آپ میرے ساتھ۔ دیا سکوت کچھ دیا پیام کچھ ایسا سکوت سہارا نے، گیا میں بھول گلستاں کے سارے افسانے۔ دیا پیام کچھ ایسا سکوت سہارا نے، گیا میں بھول گلستاں کے سارے افسانے۔ حضرت مولانا کا جو وطن بھی وہ ہے، مطلب بیابان ہے، چند جھاڑیاں ہیں، وہی فرمایا، وہ شعر وہی کا ہے۔ دیا پیام کچھ ایسا سکوت سہارا نے، گیا میں بھول گلستاں کے سارے، گیا میں بھول گلستاں۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس ظاہری اور باطنی جو علوم ہیں ہمارے بزرگوں کے، اس سے بھی ہم بہرحال یہ شعر ہو گیا۔ اس وقت اسی بنا پر کہہ رہا ہوں کہ تمہید کے طور پر کہ مولانا علم اللہ صاحب کا تکیہ ہے، تکیہ دائرہ شاہ علم اللہ کہلاتا ہے، وہ اس کے متعلق معلومات، دائرہ تکیہ شاہ علم اللہ، تکیہ شاہ علم اللہ، وہاں جاتے رہے، میں بھی ہمیشہ جاتا تھا، شب قدر تو مول وہیں کو جاتا تھا، عالمیہ کے لوگ خود حضرت وہاں حسین احمد مدنی نے اس مسجد کی تعریف کیا ہے بہت، کہا اس میں بہت دروازہ بند کر کے اس میں مراقب ہوتے تھے وہاں مدنی، اس مسجد میں۔ شاہ صاحب وہاں سے پتھر لے آئے، مکہ معظمہ سے، بنیاد رکھی اس کی اور کعبہ کے برابر رکھا، لیکن ایک بارش کم ہے، اس کی چھت ایک بارش ادب کی وجہ سے اس سے نہیں کیا۔ باقی مولانا مدنی وغیرہ نے تعریف کیا ہے، خود حضرت وہاں تھانی رحمۃ اللہ علیہ جانے والے تھے، رائے بریلی سے جب یہی الہ آباد سے جا رہے تھے لکھنؤ میں، فرمایا وہاں مدنی رحمۃ اللہ علیہ نہیں، وہاں تھانوی نے فرمایا اصحاب تقیہ کے انوار نظر آ رہے ہیں، ریل گاڑی جا رہے تھے، اصحاب تقیہ کے انوار نظر آ رہے ہیں۔ یہ ہوا کہ حضرت ہی چلیے، کہا نہیں اس وقت اس بات پر شہرت ہو جائے گی، شہرت سے بچنا چاہتا۔ ہمارے حضرت کی بھی ہمیشہ خواہش ہے کہ ہم چلیں گے، لیکن نہیں جا سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان بزرگوں کو فیض البرکات سے مالا مال کرنا، فیض البرکات، فیض البرکات
یہ حضرات مشرف ہوئے، اللہ نے ان کو دل میں ان کے زندگی عطا فرمائی، ان کے دل میں اطمینان عطا فرمایا، اس بنا پر ان کی صحبت میں اطمینان نصیب ہوتا ہے، تمانی کا۔ حضرت محمد احمد صاحب ہر وقت آہواری میں رہتے تھے۔ اخیر میں ہم نے گھر میں سے اپنے کہا کہ تم جیسے ہر وقت آیا کیا کرتے ہو، تمہاری مشاورت ہی محمد احمد صاحب کی ہے، جس کو ہر وقت درد رہتا ہو، یا تو تم ہو یا میری بیوی عبداللہ کی اماں یا محمد احمد صاحب۔ اتنا درد ہم نے کسی کو نہیں پایا کہ ہر وقت درد، گھر میں کبھی نہیں آتا۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرمائے، ہر درد دل پر جنت کا حکم۔ بہرحال ماں محمد احمد صاحب تو ماں محمد صاحب یہ حال رہتا تھا، لیکن جو بیٹھ جاتا تھا وہ اٹھنے کے نام نہیں لیتا تھا۔ یہ درد مند آدمی کے یہاں سے جلدی بھاگتا ہے کہ بیٹھتا ہے؟ تو میں نے یونین ہے، کسی نے کہا ماں محمد احمد صاحب نقش بندی تھے، لیکن ان کے کوئی کیفیت توجہ کا تو پتہ چلتا نہیں۔ خانے میں جا کے پوچھا مجھ سے، محبوب بھی تھے ان کو ہٹا دیا، میں تھا وہ تھے ایک اور۔ کہا کہ ماں آپ کہتے ہیں نقش بندی ہیں، تو آپ کی مجلس میں بھی کبھی توجہ تصور کا خیال نہیں آتا، ذکر نہیں آتا۔ ماں محمد احمد صاحب کے کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کیسے آپ لوگ نقش بندی ہیں۔ وہ بڑی شیخ ہے، جو مولانا ذوالفقار صاحب جو ہے ان کے پیر بھائی ہیں، بہت اراؤنڈ تھا۔ انہوں نے اشکال کیا مجھ سے اور کہا چلو خانے میں دے گئے، بیٹھے ہم، اور وہ ایک ترجمان کو پارسلان نے کہا آپ کہتے ہیں توجہ، تو توجہ سنیے۔ وہاں محمد احمد صاحب کہتے نہیں، پریشان آدمی آتا تھا، خود مرتبہ پریشان رہتے تھے، لیکن اٹھنے کا نام نہیں لیتے۔ پریشان آدمی کے بیٹھتا نہیں آدمی، ہر وقت ہاں وہ کرتے رہتے تھے، یہ بچھو ڈر مارا، یہ بجلی لگایا، یہ کرتے تھے نہیں، جو جانتے ہیں۔ لیکن اس کے جو بیٹھ گیا اٹھنے کا نام نہیں آتا، تو ہائے ہوئے کرنے والے کے کوئی بیٹھنا نہیں چاہتا، لیکن باطنی کیفیت ایسی تھی کہ اٹھنے نہیں دیتی تھی، نظر بھی ایسی تھی، دیکھتے رہتے تھے، بجائے کہ اٹھ جائے۔ اب اٹھ سکتے تھے، یہ اٹھ سکتے تھے، ہم لوگ نہیں اٹھ سکتے تھے جب تک کہتے نہیں تھے کہ مولانا اب جائیے، آپ کو بہت کام رہتا تھا، آپ کے آئیے گا، تب میں اٹھتا تھا۔ ہم سے یہی کہتے تھے، سنا ہوگا آپ نے، انہوں نے نہیں کہتے تھے، مجھ سے تھوڑی دیر بعد کہتے تھے مولانا جائیے، آپ کو بہت کام رہتا ہے، جائیے۔ میں چلا آتا ہوں، واقعی کام رہتا تھا مجھے۔ بہرحال بزرگوں کی توجہ اور تصرف۔ ایک آدمی بہار سے آیا، حضرت خدمت میں بیٹھا تھا، بہت دیر تک بیٹھ گیا۔ ہم نے کہا بھائی اٹھو، کب تک بیٹھے رہو؟ کہا ہم اس لیے آئے 13 روپیہ پیسہ خرچ کر کے، ہم اٹھا رہے ہیں، ہم تو اس لیے آئے کہ ان کے بعد بیٹھیں گے، آپ بیٹھنے کے اٹھا رہے ہیں۔ حالانکہ نیا آدمی تھا، لیکن اس کو حضرت کی صحبت میں کچھ سکون مل رہا تھا، سکون اس وجہ سے نہیں اٹھتا تھا۔ بہرحال دوستوں، اللہ تعالیٰ نے بزرگوں کے دلوں میں واقعی کیف رکھا ہے۔ گیا بھول گلستہ کے سارے دیا پیام کچھ ایسا سکون کے سہرانا، گیا میں بھول گلستہ کے سارے افسانے، یہ مولانا کے حال میں بیان کرتا ہوں۔ واقعی انتہائی بےتابی، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، ان کے قلب کو اطمینان، اتنا درد رہتا تھا، اللہ بڑی تڑپتے تھے۔ بقول حکیمی فہم اللہ صاحب کے کہ اگر کوئی دوسرا آدمی رہتا تو دروازہ کھول کے باہر بھاگ جاتا، وہاں محمد احمد سے متعلق خود میں نے سنا۔ یہ حضرت کا ضبط ایسا ہے، اس کے باوجود سکون ہے۔ آئے علیمیہ جس والے کوئی درد ہی نہیں، آئے مولانا صاحب کوئی درد ہی نہیں، ایسے ہنسی خوشی بات کر کے یاد ابھی کہہ رہے تھے میں مرا، یہ سب باتیں رہتی تھی، یہ بکل والا ہے، یہ صحیح کر رہا ہوں نہیں، لیکن جو آیا بیٹھا وہ بھی خوش، وہ بھی خوش۔ یہ اللہ تعالیٰ کا سکون قلبی، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے قلوب کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔
جتنی آدمی پریشان ہو، امام غزالی نے لکھا ہے کہ وضو کرو، اس کے بعد سے تم کو اطمینان ہو جائے گا۔ وضو کے بھی اثرات ہیں، نماز کو چھوڑو، امام غزالی لکھا ہے وضو کرنے سے بھی سکون ملتا ہے، اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے، اللہ ذکر اللہ تطمئن القلوب۔ میں نے سنا وہاں مدینے میں کہ جب عرب بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں تو مسجد نبی میں آگے بیٹھ جاتے ہیں، بس سکون۔ اس بنا پر میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو یہ دین کی دولت دیا ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سب سے بڑی نعمت دین ہے، ایمان ہے۔ کھانا کھانے کے بعد دعا کی جاتی ہے، الحمدللہ اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین۔ ماں بڑا صاحب نے اشکال کیا کہ کھایا پیا تو ٹھیک ہے، کھانا ہوا پانی، لیکن مسلمانوں سے ہونے کا یہاں کیا جوڑ تھا؟ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا کھانا، پانی، یہ سب کیا ہے؟ یہ ظاہری نعمتیں ہیں، اور باطنی نعمت اسلام ہے۔ اس بنا پر ظاہری نعمتوں کے شکر کے ساتھ باطنی نعمت کو بھی شمار کرو۔ الحمدللہ جمع برابر جاتی ہے، ہماری سب بات نہیں، مشاعر ہمارے بہت ہیں نا۔ الحمدللہ احیانا الحمدللہ اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین۔ سکون ہو گیا، حق ادا ہو گیا کھانے کا۔ اور یہ سب چیزیں بھی سیکھنی چاہیے۔ یہ سنن راتبہ کے طریقے ہیں، ان سنن کو پڑھنے سے اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ بسم اللہ کر کے کھائیے، کل بے یمینک کر، دائیں ہاتھ سے کھائیے، ہے نا، کل بے یمینک کر، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اللہ کا نام لے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ، ادھر ادھر نہ بڑھاؤ۔ یہ سب آداب شرعیہ ہے، سنت کے آداب ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے رہتے ہیں پڑھے لکھے سب کچھ، کھانے کا بھی ڈھنگ نہیں، کھانے کا بھی ڈھنگ، کیسے کھایا جائے نہیں ڈھنگ۔ یہ بھی ڈھنگ سیکھنے کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو، کل دائیں سے کھاؤ، اللہ کے نام سے کھاؤ، اور اپنے پاس سے کھاؤ۔ سکھایا تب تو آیا۔ عرب تھے یہ، مطلب کہ بچے رہے بڑے رہے عرب تھے، لیکن نہیں معلوم تھا۔ اس بنا پر ان چیزوں کو بھی سیکھنے، ان سنن نبویہ میں بڑی قربت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ ہمارے حضرت فرمان صاحب صلی اللہ صاحب سے دیکھو، کھانے کے وقت کچھ ادھر کی بات نہیں کرنا چاہیے۔ کھانا بھی ایک ذکر ہے، اس کے استعداد سے کھاؤ کہ اللہ نے یہ نعمت ہم کو دی ہے۔ جب اس طرح کھانا کھائے گا تو وہ نورانیت کا سبب بنے گا، وہ کھانا نورانیت کا سبب بنے گا۔ غفلت سے کھاؤ گے تو وہ کھانا غفلت کا سبب بنے گا۔ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسول طیبات کھاؤ، عمل صالح لکھا ہے سیدنا بکر گنگوئی نے۔ واعملوا صالحا سے جو یہ ہے کہ جب تم سنت مطابق کھاؤ گے تو موجب ہوگا عمل صالح کا۔ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات سے کھاؤ گے تو عمل صالح کی تم کو توفیق ہوگی، اس کے ثمرے میں تم کو عمل صالح دیا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ عقل طیب نہیں ہوگا تو ظلمت کا سبب بنے گا، نورانیت کا سبب نہیں بنے گا۔ فرق ہے، جب عقل طیب سے نورانیت ملتی ہے تو عقل خبیث سے ظلمت ملے گی۔ کھانے کا اہتمام، عقل طعام، سب سے پہلی چیز حلال کھانے کا انتظام، خلوت کا اہتمام، کم بولنے کا اہتمام، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں، طریق کی بنیاد ہیں، طریق کی بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو طریق کے ان آداب پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ جب آداب معلوم ہے تب تو کریں گے۔ کھانے کو بھی عبادت ہے۔ احتسب نومتی کما احتسب قومتی، حضرت معاذ فرما رہے ہیں، شاہ عبدالعزیز صاحب نے کہا احتسب نومتی،
کما احتسب قومتی، میں اپنے سونے کو بھی عبادت سمجھتا ہوں جیسے ذکر کو عبادت سمجھتا ہوں. احتسب نومتی کما احتسب قومتی، لیکن تہجد کو جیسے میں نعمت سمجھتا ہوں ثواب کے چیز، اسی طریقے سے کھانا اور سونا یہ بھی اگر سنت کے مطابق ہے یہ بھی موجب اجر ثواب ہے. اور عمدہ ہے احتسب نومتی کما احتسب قومتی، یعنی تہجد کی نماز کو میں موجب قرب الہی سمجھتا ہوں. اسے اگر کھایا پیا سنت کے مطابق اچھی نیت سے دوستو یہ بھی قرب الہی کا ذریعہ ہے. یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات وآمنوا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان. لوگوں کو بھی خطاب کیا ہے لیکن حضور کو کیا کہا؟ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات وآمنوا صالحا، عمل صالح کرو. یہ ہے حکم کیا دیا؟ عمل صالح. ہم لوگوں کو کیا حکم دیا اللہ نے؟ کھا پی کے کر رہا ہوں میں معصیت نہ کرنا. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان. نبی کو یہ کہا گیا. یہ نبی کو دیکھیں خطوات شیطان نہ چلنا. نبی پہ وآمنوا صالحا. ہم لوگ سے کیا کہا گیا؟ کھا پی کر کے گناہ نہ کرو، معصیت نہ کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، تم کو اللہ نے کھانا. یا ایھا الناس، یہ خطاب رسول سے اور ہے لوگوں سے اور ہے، دونوں میں فرق. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو دین کے یہ جو فروعی مسائل ہے فروع، اللہ تعالیٰ اس پر بھی عمل کی توفیق دے. میں گیا مکے میں، ایک صاحب نے کہا کہ بھائی مولانا ہاتھ دھو کھاتے ہیں، ان کو کھانا کھلاؤ، ہاتھ دھلا دو. یا اللہ یہ کون آدمی ہے بھائی؟ اور وہی کا رہنے والا. معلوم ہے کہ کھانے کو دھونے کو اس سنت نہیں سمجھتے، کہتے نہیں کچھ ضرورت نہیں، لیکن مجھ کو سمجھتے تھے کہ بگڑ جائے گا. مجھ سے تعلق بھی ان کا تھا. انہوں نے کہا کہ بھائی مولانا کھانے ہاتھ دھو کے کھاتے ہیں. وہاں جو مکے کی بات کر رہا ہوں سنت تمام میں نے بھی دیکھا حدیثوں میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ دھو کے کھاتے تھے. بعد میں دھوتے آئے ان کو معلوم کس نے بہکا دیا. کہا کھانے کے پہلے ہاتھ دھونے کی سنت کو مانتے ہی نہیں. اس طرح کہا کہ ہاتھ دھونا تو مولانا بغیر اس کے نہیں کھاتے. ان عادیات میں اتنا شرف و ثواب ہے. جو سنن مستحبات عبادات ہیں وہ کتنی سنتیں ہیں. اصل تو کھانا پینا سونا اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا یہی تو سب ہے. اب وہ بات تو کرتا نہیں. اب ان سنتوں کو آپ چھوڑ دیں ان دعاؤں سے تو پھر آپ زیادہ وقت آپ کا غفلت میں گزر جائے گا. اس بنا پر ان سنتوں پر جو عادیہ سنتیں ہیں ان پر بھی عمل کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی سنت کے مطابق چلے. دوستو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سنت چھوڑ کے گئے. ترکت فیکم شیئا، دو چیزیں چھوڑ کے جانا، کتاب اللہ اور سنتی. اگر ان کو پکڑے رہو گے تو فلاح میں رہو گے، عافیت میں رہو گے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق کے بعد معمولی بات نہیں. دین پر ہم کو چھوڑا، اللہ نے دین پر چھوڑا ہے. ان سنتوں میں بھی ثواب دیا ہے. کتنا آپ تہجد پڑھیں گے رات بھر دن بھر، اور اس طرح کرنے سے پورا وقت آپ کی سنت پر عمل میں گزر جائے گا. ہاتھ دھوئیے گا، کبھی سوئیے گا، کبھی بیٹھیے گا، کبھی بولیے گا، کسی ملیے، یہی نا ملیے السلام علیکم کہیے، سوئیے الحمدللہ کر کے اٹھیے، وہ جو دعائیں ہیں پڑھیے. بس سب وقت ذکر اللہ میں گزر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق بنائے. اخیر میں ماشاء اللہ صاحب پہلے نہیں سنا، جو ایک سال پہلے بہت اس پر آ گئے تھے. ان سنتوں کو بہت جان فرمانے لگے تھے. اس چیزہ کھانا اس طرح جاؤ، لیکن اس طرح مہندی لے آؤ، مالی میں جاؤ. بہت پہلے میں نہیں سنتا، 2-3 سال پہلے سے اس پر آ گئے. بہرحال دوستو اللہ تعالیٰ کے ہاں ان چیزوں کی بڑی قدر ہے، بڑی قدر ہے. دائیں ہاتھ سے کھانا، بائیں سے سیدھا. عربوں نے یہی اعتراض کیا تھا، تمہارا نبی تو وہ ہے یہ پخانا پیشاب کے عادت کا بھی ڈھنگ سکھاتا ہے. ایک عربی تھے، بہت بڑے عالم نہیں تھے وہ اس وقت،
لیکن انہوں نے جواب بہت عمدہ دیا. کہا تمہارا نبی اس جگانا ڈھنگ سکھاتا ہے، قلوب سے لئیے. بہت عمدہ جواب. امی لوگ تھے لیکن جواب کہتا عالمانہ دیا ہے. کہا یہ تو ان کے خاص، یہ تو شریعت کے کمال کی بات ہے اور شریعت کے جمال کی بات ہے، اس میں ہر چیز کی تعلیم موجود ہے. ایک عربی نے کہا یہ اسی جواب کو علی اسلوب الحکیم کہا جاتا ہے. مولوی لوگ جو پڑھاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ جواب کہا علی اسلوب الحکیم ہے. جس چیز کو انہوں نے علم میں بیان کیا تھا اس کو ہنر ثابت کر دیا. اس نے تو اعتراض کیا تھا کہ تمہارا نبی یہ کرتا ہے، کہا بھی یہ تو ہونا ہی چاہیے. ہماری شریعت کا ایک کمال ہے، ساتھ ہم جملہ ہے، شریعت کا کمال اور شریعت کا جمال ہے کہ ہر چیز کی تعلیم اس کے اندر موجود ہے. اس طرح اٹھو، اس طرح بیٹھو، اس طرح کھاؤ، اس طرح پیو. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان سنتوں کو بھی عمل کی توفیق بنائے. مشکل نہیں ہے، طریق آسان ہے. حضرت ماں گنگوئی حضرت حاجی صاحب ہیں، تو انہوں نے مجاہدہ کرایا جو کچھ کرایا، لیکن اخیر میں کہا ماں گنگوئی نے کہ اگر میں جانتا کہ طریق اتنا آسان ہے ایسا نہ کرتا، آسانی سے کر دیتا. تو ابھی چیزیں ہے، اب شیر کے مقابلے میں گویا کہ کہنا چیزیں ہے. ہمارے یہاں سے اس کا جواب دیا کہ ان کو منکشف ہوا ہوگا راہ سنت جو منکشف ہوئی. کہا وہ مجاہدات الگ ہیں اور راہ سنت کو چلنا یہ الگ چیز ہے، اس سے قرب ہوگا خدا کا. امام صاحب صلی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا. بہت بڑی بات ہے نا کہ مجاہدہ نہ کرتا. راہ سنت بہت بڑی بات ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. بہرحال میں یہ بیان بات آ گئی، یہ بھی ضروری ہے مجھے ساتھ، جو کچھ بھی ہو ضروری ہے. جتنا بھی علم آ جائے، کتاب و سنت کا جتنا بھی علم ہو جائے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ زندگی ہماری اسی لیے ہے کہ ہم علم قرآن حدیث سیکھ کر کے اللہ کا قرب حاصل کریں. ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے دنیا معافیہ سے بہتر، مجدد صاحب فرماتے ہیں ایک مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھنا دنیا معافیہ سے بہتر ہے. کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد، اور جب محمد رسول اللہ ملاتا تو پوچھو بھی کتنا بڑھ جاتا ہے. یہ مجدد صاحب نہیں ملا. لا الہ الا اللہ کے اتنے فضائل ہیں. مجدد صاحب کہتے ہیں بعض نادان یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنے سے کیسے مغفرت ہو جائے گی. مجدد صاحب کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ایک ہی مغفرت. میں کہتا ہوں سارے عالم میں اگر ایک آدمی کہے اور سارے عالم کو اللہ بخش دے تو اس کے اندر گنجائش ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ، بہت بڑا کلمہ ہے. لا الہ ہم کو اس انداز سے ہم ہی لوگ ملا یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور محمد رسول اللہ ملا پھر 4 سال لگ جاتے ہیں. لا الہ الا اللہ کی خود نورانیت اپنی جگہ پر ہے، لیکن جب محمد رسول اللہ ملتا ہے تو اس کے اندر اور روشنی بڑھ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس راستے پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے جو مشکل نہیں ہے. پہلے مشکل تھا، الٹ جاؤ ادھر، کہاں سے سب نکال کے لوگ الٹنا پلٹنا. اسی وجہ سے ان چیزوں میں سے تصوف کے لوگ منکر ہو گئے، بہت سے منکر اسی بنا ہو گئے. خلاف شریعت ڈرنا ہونا کہیں سنا صحابی سے. اس بنا پر تصوف وہی تصوف ہے جو کتاب و سنت کے مطابق ہے، اور کچھ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ان کو اللہ فتبعونی. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ کہیے آپ کہ اگر تم لوگ اس سے محبت کرتے ہو اللہ سے تو میری اتباع کرو. اتباع بہت بڑی چیز ہے. ہر وہ نور، ہر وہ سرور جو بغیر اتباع سنت کے ہے کچھ نہیں کیا جاتا. وہاں قدوس گنگوئی کہتے ہیں ہر سرور، ہر نور، ہر سرور اور ہر نور جو مقرون میں سنت نبی نہیں ہے ان کا کوئی درجہ نہیں ہے، کوئی درجہ نہیں. اس بنا پر ہم کو تو ذکر بھی کرنا ہے
سنت کے مطابق کرنا ہے. نماز بھی پڑھنا ہے سنت کے مطابق. سنت کے مطابق نہیں ہے تو وہی ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے صلی پڑھنے کا نام تو صلی تم نے نماز پڑھی نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو سنن کا علم بھی عطا فرمائے, سنن سے محبت بھی عطا فرمائے, اور اس پر عمل کی بھی توفیق برآمد فرمائے. جو میں سنانا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ جو لوگ جا رہے ہیں وہاں پر خطائیں قلبی سے بچنے کے لیے جائیں. نہ ہو پڑھیں خطائیں لفظی سے پڑھنے کے لیے, اور بزرگوں کہہ جائے خطائیں قلبی سے. جو ٹھیک ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ لکھ رہے ہیں تذکرہ ان کے ملفوظات لکھ رہے ہیں. شاہ عالم اللہ صاحب کے آپ لوگ جا رہے ہیں, ان کا تقیہ بہت مشہور, وہ اس کے بانی مبارک کرو شاہ عالم اللہ صاحب. جب ان کا انتقال ہوا, شاہ عالم اللہ صاحب کو ہوگا اس میں کہیں لکھا ہوا, تو اورنگزیب نے لمحہ دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات ہو گئی ہے. وہ پریشان ہوئی, مطلب کہ حضور کی وفات کو سن کر اچھی کیجیے, مجھے ٹھیک کریے. اورنگزیب نے خواب دیکھا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے. لوگوں کو کہا بھائی اس کا کیا کی تعبیر کیا ہے. معلوم ہوا تو اسی دن میں شاہ عالم اللہ صاحب کا انتقال ہوا تھا. اسی بنا پر گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. تصدیق ہو گئی. اتنے بڑے متبع سنت ہیں. چنانچہ کے ملفوظات تھوڑا سے سناتا ہوں. سید شاہ عالم اللہ کو ہر کام میں سنت کا اس درجہ خیال تھا تو اس میں سنت کے سارے آداب معلوم رکھتے تھے. مثلا سلام کرنے میں ہمیشہ صبر کرتے تھے. سلام کرنے میں یہ سنت ہے. اس میں چھوٹے بڑے مرد عورت کی کوئی توفیق نہ تھی. چھوٹوں کو بھی سلام کرتے تھے, بڑوں کو بھی کرتے تھے, عورتوں کو بھی کرتے تھے. بدعت سے اس قدر نفرت تھی کہ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص بدعت میں مبتلا ہے تو اس کا منہ دیکھنا اور سوال کا جواب دینا بھی گوارا نہ تھا. ملاقات کرنا, ہدیہ قبول کرنا بہت آگے کی بات ہے. رسوم و بدعات اور خلاف شرع کاموں سے قلبی نفرت تھی. میں نے یہ سمجھ کے جاؤں کہ ایسے بزرگ تھے وہ اس دن سنا. رسوم و بدعات اور خلاف شرع کاموں سے قلبی نفرت تھی, اور بغیر کسی مداحنت اور تعویل کو اس کو منع کر دیتے تھے. یہ بدعت ہے, نہیں کر دیتے. نرم تھے لیکن اس کے ساتھ کر دیا تھا. ایسے کاموں سے چشم پوشی گوارا نہ تھی. سنت کے خلاف کاموں کو گوارا نہیں. چشم پوشی اکثر لوگ جو ان کی خدمت میں آتے تائب ہو کر واپس جاتے تھے. بڑے آدمی مجددی سلسلے کے تھے, نقشبندی, اور ان کی اصلاح ہو جاتی. فرمایا کہ تعریف کو جس طرح زبان سے ثواب کرنا منع ہے, ان سے کہیں زیادہ دل سے ثواب کرنا بھی ممنوع ہے. کسی امیر سے زبان سے کرنا منع ہے, دل میں نہیں سوچو کہ ہم کو دے گا یا ہم اس سے طرف کر دے گا. یہ بات ہے. فرمایا کہ تعریف کو جس طرح زبان سے سوال کرنا ممنوع ہے, اس سے کہیں زیادہ دل سے سوال کرنا بھی ممنوع ہے. السوال ظلم, سوال کیا ہے؟ ذلت ہے. اصل کہتے ہیں زبان سے کوئی سوال کیا تو ذلت کا اثر کیا ہے؟ محدود رہے گا, جسے سنا. اور دل کے سوال سے حضوری قلب میں خلل واقع ہو جائے گا. دل میں سوال کیا کہ فلاں مجھ کو دے, کچھ دے, لالچ, تو دل کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. حضوری کے دل میں خلل پڑ جائے گا. کتنی بڑی بات ہے, ہم لوگوں کو پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے نہیں. بڑے آدمی آتا ہے کہ ایک چھوہارا آتا تھا دیا میں ایک کھجور, تو سب کو اتنا تھا, سب کو بانٹ دیتے, خود اکیلے نہیں کھاتے. آگے ہے سب, بہت دیر ہو رہی تھی.
لیکن سوال کی ذلت کا اثر ظاہر میں ہوتا ہے، اور دل کے سوال سے حضور قلب میں خلل پڑ جاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے نگاہ ہٹا کر کے مخلوق جو نظر کی ہے، ظاہر کہ اس کے قلب میں برتری نہیں مگر کیا بدتری آئے گی، برائی آئے گی۔ حدیث شریف میں ہے قلب مومن حرم اللہ حرام یلج فی غیر اللہ، مومن کا قلب اللہ کا حرم ہے، حرام ہے کہ اس میں غیر اللہ آوے۔ جب حرم ہے تو غیر اللہ کو آنے کوئی سوال نہیں دیا جاتا، یعنی مومن کے دل خدا کا حرم ہے، حرام ہے اس کے خدا کے تو کوئی وسیلہ اللہ معمول نہیں، قلب کو نگاہ رکھنا معمولی نہیں۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے، حضرت تھانوی کے یہاں ان کے بڑے کمالات تھے، سب لوگ اپنے اپنے مرضی کے مطابق مذاق مطابق اس کمال کو دیتے تھے۔ کہا میرے نزدیک کوئی چیز نہیں تھی، میں کہتا یا اللہ اس قلب میں جو ہے اس سے کو دے دی۔ میری نظر سب عموماً لوگوں کی نظر کمالات پر ہوتی تھی، اور میری قلب یا اللہ قلب میں جو دولت ہے وہ ہم کو دی۔ ہمیشہ کہتے کبھی کوئی قلب میں جو دولت ہے، یعنی مومن کا دل خدا کا حرم ہے، حرام ہے اس میں کہ خدا کے سوا کوئی اور چیز داخل ہو۔ طالبان حق کو چاہیے، طالب حق کو چاہیے، سب طالب حق ہی لوگ ہیں، اپنے کو بھی میں مخاطب کر رہا ہوں۔ طالبان حق کو چاہیے کہ تمام عمر اسی جدوجہد میں گزارتے ہیں کہ دل میں غیر اللہ کا کہیں بھی نہ پائے۔ یہ سلوک، یہ تصور، یہ کمال طریقے ہی ہے۔ آ سکے غیر میرے خانے دل میں کیسے، حضرت عائشہ کو یہ ہے، آ سکے غیر میرے خانے دل میں کیسے، کہ خیال روکے دلدار ہے دربا پڑا۔ جب ہمارے قلب کی نگرانی فیصلہ کر رہا ہے تو دوسرا کیسے آ سکتا ہے؟ طالبان حق کو چاہیے کہ تمام عمر اسی جدوجہد میں گزارے کہ دل ماسو اللہ سے خالی ہو۔ اگر اسی جہان میں یہ دولت مل جاتی ہے تو ظاہر سعادت، اور اگر نہیں ملتی تو اسی طلب میں مردانہ وار جان دیتے، طلب ہی میں رہے۔ اگر مل گئی تو مل گئی تھی دولت، لیکن طلب کو کبھی ہاتھ سے نہ جائے۔ تلی کی تعلیم ہے۔ اب آج ہم لوگ کیا بنائیں، ہم بھی عمل کریں، آپ بھی عمل کیجیے۔ ان میں سب استاد شاگرد پیر وہی سب ہے، دعا کریے۔ اگر نہیں ملتی تو اسی طرح میں مردانہ وار جان دیتے، کیا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جو ان حجابات کے دور کرنے واصل حق ہونے میں جان دے گا، امید ہے کہ مرنے کے بعد یہ حجاب اس کو کر دیا جائے گا، سیدھے اللہ کا۔ اور اس کو محبت کی جو ترقی یہاں نہ ہو سکی تھی، وہ شوق و طلب کی برکت سے وہاں حاصل ہو جائے گی۔ در مذہب طریقت سنتی نشان کفرت، اس سے نہیں سنا پاتا ہے۔ در مذہب طریقت سنتی نشان کفرت، آرے طریق دولت چالاکی ہے سستی۔ طریقت کے مذہب میں سستی کے کوئی نشان نہیں ہے، کفر کے نشان ہے۔ طریق یہ ہے کہ چالاکی اور سستی سے میں چل پڑے، چالاکی اور بس ہماری کیا لگا دیتے ہیں۔ یعنی مذہب طریقت میں سستی اور کاہلی کو کفر کی علامت ہے۔ ہاں اس طریقے کی اصل دولت ہے مستعدی اور سستی، اس کے بعد موت ہے، صبر اور ہمت۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو سب ایسے ہی ہے کہ جہاں جا رہے ہیں لوگ کچھ تو سمجھ کے جائے کہ یہ ہے، یہاں جگہ بڑی ہے، جگہ بڑی ہے، کہ آداب بھی بڑے ہیں۔ شاہ رسول اللہ صاحب کو فرمایا سب سے پہلے ہمارا ملک ہمارا گھر سفر وہی ہوا، سب سے پہلے وہی گیا نا۔ اور میرے ساتھ چاروں لڑکے بھی تھے، مقبول صحیح دور ہے۔ مولانا نے پوچھا کہ یہ لڑکے کیا پڑھتے ہیں؟ میں نے سب عربی پڑھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ سب عربی پڑھتے ہیں؟
میں نے اس کی تصحیح کیا کہ ایک کو آگے پڑھائیں جو ضروری ہے سمجھنے ہیں تین کو چھوڑ دیں جو ایک کے لیے ضروری ہو 3 پہ 3,000 3 لاکھ کے لیے وہی ضروری ہے. یہ حقیقت بیان کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ اپنے طریق پر رکھیں اور طریق علم سے ہم کو آغاز کریں تاکہ اللہ کا ایسا ہمارے لیے آسان ہو جائے. اللہ تک پہنچنا ہے, پڑھنا لکھنا سب ہے. اللہ تعالیٰ روزی دینے والا ہے. دعا کیجیے گی رزق کے حالات طیب عطا فرماتا رہے, کسی کا دست سے نگل نہ بنائے. آنکھ سے نہیں بلکہ دل سے بھی اللہ اس سے دل کو بھی اس سے محفوظ رکھے. دعا کیجیے. آخر دعوانا اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ولا تنزع منی صالح ما اعطیتنی ولا تفتنی فیما احرمتنی. اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ. اور جامع نمازی اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ ظلمی جو تنوعات ہیں جو ضروری ہیں ان سے ہم کو مرصع فرمائیے, بہربر فرمائیے. دینی جو نعمتیں ہیں اس سے ہمارے دلوں کو مسرور اور مبشر فرمائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین محمد سید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ويقينا لا تبعد حقوقه ورحمة أنال بها شرف كرامتي في الدنيا والآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين.